السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، قابل احترام علماء کرام، ساتھیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ العزیز چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ بغور سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق بخشے۔ یقیناً ایک ذاتی تجربہ آپ سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خصوصی توفیق عطا فرمائے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی۔ جتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں یا تقریری ہوں، پڑھیں گے، اتنے ہی علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ عملی زندگیوں میں بھی فرق آئے گا۔ اللہ توفیق بخشے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اسلاف میں سے بڑے بڑے علماء، جن کی باتوں کو آج ہم لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے ہوں، مثال کے طور پر عرب دنیا میں ماضی قریب کے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اپنے اسلام میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم کے فقہ کے بحر بے کناں کیوں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لوگوں کے لیے عبرت و نصیحتیں کیوں رکھی تھی؟ ایک علمی رعب اور دبدبہ آج تک جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے، ان کی تالیفات و تصنیفات کو پڑھا ہے، آج تک علمی رعب کا دبدبہ آج بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا شغف ہمیشہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اسی کو پڑھنا، اسی کو پڑھانا، اسی کو سمجھنا، اسی کو سمجھانا اور اسی پر عمل کرنا، یہی مسئلہ تھا۔ اللہ توفیق بخشے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ آج کی جو حدیث میں نے اختیار کیا ہے، وقت کے حساب سے 2-3 حدیثیں پیش کروں گا، دوستانہ انداز میں ہم اور آپ اس حدیث کو سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، متفق علیہ، بخاری مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنہ نزلا
کلما غدا او راح، متفق علیہ روایت ہے۔ حدیث کا سادہ سا ترجمہ اور خلاصہ بغور سنیں۔ فرمانے سردار دو جہاں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص صبح و شام مسجد گیا، کس لیے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کی نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کرنے کی خاطر جو شخص صبح و شام مسجد گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت میں مہمان نوازی، جب وہ صبح و شام مسجد جائے گا۔ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ حدیث جو متفق علیہ روایت ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ صبح و شام باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر جانا، مسجد اللہ کے گھر جانے والے کے لیے جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کی خوشخبری ہے۔ جو شخص باجماعت نماز کی ادائیگی کی خاطر صبح و شام یعنی پانچوں وقت مسجد میں جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بشارت خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اسے جنت عطا کی جائے گی اور وہ جنت پا کر کامیاب ہو جائے گا اور اسے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ باجماعت مسجدوں کے اندر نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کا انتظام فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کی کرامت میں ہوں گے، اللہ کی نعمت میں ہوں گے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے انتظام فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں علماء کرام جو ان حدیثوں کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے، کبھی بھی آپ اپنے پرانے علماء کو دیکھ لیجئے، اپنے اساتذہ کرام کو دیکھ لیجئے، سب کچھ میں پیچھے رہتے تھے، نماز میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ صف اول میں حاضری دیتے تھے، جبکہ وہ اداروں کے ذمہ دار شیخ الجامعہ، وکیل الجامعہ، پرنسپل کیا ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ساتھیو، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان نوازی میں رہیں، اللہ ہماری ضیافت فرمائے، ہم اللہ کی کرامت میں رہیں، ہم اللہ کی نعمت میں رہیں، تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ۔ سامعین کرام، آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک کھمبا ہے اور فرض عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے۔ شہادتین کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نماز ہی ہے، اور جو نماز کی حفاظت کرے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے گواہی دی گئی ہے خیر کی، بھلائی کی، جنت کی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو شخص، جو مرد اور عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، یہ نماز اس کے لیے روشنی بنے گی، یہ نماز اس کے لیے دلیل بنے گی، یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نجات کا سامان بنے گی۔ اور آپ نے نہیں سنا، اول ما یحاسب عنہ العبد من عملہ، سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس کے بارے میں سب سے پہلے اسے پوچھ تاچھ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح سالم ہے تو کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اور اگر نماز کہیں گڑبڑ ہے، خراب ہے، فساد سے دوچار ہے تو وہ برباد اور تباہ ہو گیا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب وہ صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مہمان نوازی کا انتظام کر دیا ہے۔ اور کیا ہم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، رکھوالی کرو، بچا کے رکھو، اور بطور خاص نماز وسطی، بیچ والی نماز۔ اور آپ نے سنا، یہ ہے نماز، یہ ہے نماز جس کی حفاظت کرنے والوں کی، جس کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ دوسری حدیث آج کے اس درس کی بڑے غور سے سنیے گا، حالانکہ کئی بار ہم نے پڑھا اور سنا ہے، سناؤ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 635، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 574۔ خوشخبری ہے، ارے بہت زبردست خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت کی نماز کی ادائیگی کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جس نے ٹھنڈک کے وقت کی 2 نمازوں کی حفاظت کی، پابندی کی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ گویا 5 وقت کی نمازیں جنت کے اندر رب کی طرف سے مہمان نوازی عطا کرنے والی ہیں۔ اور جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ نماز کو بھی پڑھے گا، جو فرصت کے وقت بھی ہو، سونے کے وقت بھی ہو، جاگنے کے وقت۔ اس نماز کے اندر چونکہ اکثر لوگ ان 2 نمازوں کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ جس نے ٹھنڈک کے وقت کی 2 نماز پڑھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول کی بشارت ہے۔ کون سی نماز؟ نماز عصر، نماز فجر۔ اور جو ان 2 نمازوں کی پابندی کر لے گیا باجماعت، یقیناً وہ دوسری دیگر نمازوں کی پابندی کر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کامیابی کا ذریعہ بتلایا ہے، نماز کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع دل، دماغ، ہر چیز لگا کر کے ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون ہی کے اندر فرمایا والذین هم علی صلواتهم حافظون، اور جو اپنے نمازوں کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس کے اندر ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اعلیٰ جنت کے وارث۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز کی حفاظت اور اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک اور ہم بغور سنیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 233، گناہ کے مٹانے کا
یہ عبادت نماز گناہوں کو مٹانے والی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں اپنے بیچ کیے ہوئے گناہوں کو مٹانے کا سامان ہیں۔ اپنے بیچ کیے گئے گناہوں کے اثرات کے سامان ہیں۔ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر۔ جب کوئی آدمی اخلاص نیت کے ساتھ دل و دماغ کو لگا کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو دو نمازیں بیچ میں انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں خطائیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آج کے اس درس میں سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے، اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ کلما غدا او راحا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی فرمائے گا جب جب وہ اس عمل پر مستمر اور برقرار رہے گا۔ اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور صف اول، اس سلسلے میں چند حدیثیں جلدی جلدی سن لیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ لیتا بنا کسی شرعی مجبوری کے، بنا کسی شرعی بہانے کے، اور دوسرا آدمی باجماعت مسجد میں جا کر یا کہیں بھی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو باجماعت نماز ادا کرنے والے کو اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا۔ اوور ٹائم ہم لوگ نوکری کرتے ہیں نا، اوور ٹائم کے چکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ اوور ٹائم کے چکر، زیادہ آمدنی کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات آئے وہاں اوور ٹائم کی فکر نہیں رہتی۔ اور اللہ کو راضی کرنے کی سب سے اہم چیز ایمان اور توحید کے بعد نماز ہے کار دنیا میں تیری چستی وہ چالاکی بڑی، ہے کار دنیا میں تیری چستی وہ چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اخلاص نیت کے ساتھ رب سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہوئے باجماعت مسجدوں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں بھی، ہماری ذریت کو بھی نماز روح کی غذا، جنت میں داخلے کے اسباب میں سے اہم سبب، اللہ کے مہمان نوازی کے اسباب میں سے ایک سبب وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے درس میں ایک اور حدیث سنیے۔ ایک تو میں نے نماز کے بارے میں، پھر نماز کی حفاظت کے بارے میں، پھر اکیلے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ اب آئیے مسجد ہے نا، مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔
مسجد بنانا ہو سعودیہ سے بھی پیسے جا رہے ہیں، بس اعلان ہو گیا، چلو اماں بھی دے رہی، بھابھی دے رہی، بیٹی بھی دے رہی، بپا بھی دے رہے، صاحب مسجد بناؤ. اور پھر ماربل مینارہ اتنا اونچا، اچھی بات ہے، لیکن مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے. اور نمازی کا مطلب گرنا پڑنا نہیں، نمازی کا مطلب دل کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی. پہلی صف. اگر کوٹے کا چاول ہمارے یو پی میں بٹے، کوٹے کا چاول جانتے ہیں، محتاجی بٹنے لگے تو سب سے آگے لیں گے، لو بھاگو، مارو بھاگو. اگر کہیں کچھ بٹنے لگے تو علماء عوام سب آگے آگے. نماز میں پہلی صف کی فضیلت سنیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اللہ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان مبارک اگر لوگ جان لیں، لوگوں کو اندازہ صحیح ہو جائے، پتہ لگا لیں کہ اذان میں اور پہلی صف میں حاضری دینے میں کتنا خیر، کتنی بھلائی، کتنی راحت، کتنی برکت، کتنی حفاظت، کتنا اجر و ثواب ہے، تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، جگہ پانے کے لیے اگر گوٹی ڈالنے کی بات آ جائے، چٹھا ڈالنے کی بات آ جائے، تو پہلی صف میں حاضری کے لیے لوگ گوٹی ڈالیں گے، چٹھا یعنی اپنا حاضری دینے کے لیے ہر تدبیر استعمال کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک اور افضل اعمال کی بجا آوری کی توفیق نہ فرمائے. کبھی ہمارے دلوں میں احساس ہوا، یا اللہ تو احساس دے کہ ہم پہلی صف میں رہیں، پہلی صف میں رہیں، پانچوں وقت امام کے پیچھے. اللہ توفیق دے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے دو اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلمین یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ تطوعا غیر الفریدہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او الا بنی لہ بیتا فی الجنہ. یہ تو فرض نمازوں کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی. آئیے نفل سنت موقدہ جو نمازوں کے آگے پیچھے لگی ہے، سنیے حدیث پاک، بس کوئی تبصرہ کوئی تقریر نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص روز کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت روزانہ نفلی 12 رکعت نماز پڑھے، نفلی 12 رکعت، 10 2 12، تو اللہ تعالی فرض نماز کے علاوہ آپ جانتے ہیں سنت موقدہ جو نمازوں کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ 12 ہیں، اور فرض رکعتیں 17 ہیں. فرمانے دو جہاں ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعت نماز پڑھ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. آج تو ہمیں فکر ہے دنیا میں گھر، فلاٹ مکان. ارے یار لوگوں کے گھروں میں اے سی ہے، ٹنکی ہے، واٹر سپلائی ہے، ہاں معلوم نہیں کیا کیا سپلائی ہے. گھر بناؤ، بلڈنگ بناؤ، بنگلہ بناؤ. جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کے رسول جو صادق المصدوق ہیں ان کی طرف سے خوشخبری ہے. آج ہر چیز دنیا کی فکر ہم لوگوں کو ہو گیا، اللہ تعالیٰ آخرت کا فکر مند بنا دے. موت بھول گئے ہم لوگ. آج دنیا سے سدھارا محمود، آج دنیا سے سدھارا محمود، ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود.
ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کا دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ جنت میں اللہ تعالی گھر بنائے گا اس مسلمان بندے اور بندی کے لیے جو توحید کے بعد فرائض کی پابندی کرتا ہے اور دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے یا اگر کسی وجہ سے نہ پائے تو فجر کے بعد 2 رکعت، جسے سنن رواتب اور سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے اور بندی کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ کتنی بڑی یہ نماز نماز نماز، چاہے وہ سنت کے طور پہ ادا کی جائے، چاہے نفل کے طور پر ادا کی جائے، چاہے فرض کے طور پر، نماز نماز۔ اسی لیے تو آقائے دو جہاں نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ تو مسجدوں کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کی رہنمائی ذرا سنیے اور آج ہی سے عمل کیجئے نوجوانوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اجعلوا من بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے روموں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو۔ فرض کی بات نہیں، اللہ کی مسجد ہی نہ ہو، وطر ہے، تہجد ہے وغیرہ، اور اسے قبرستان نہ بنا لو کہ جس طرح قبرستانوں کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسے یہ نہ سمجھ لو کہ گھروں پر نماز نہ پڑھو۔ تو میرے بھائیو ساتھیوں، یہ چند حدیث ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ رب العالمین تو ہم سب کا رب ہے، ہم سبوں کو یہ جو حدیثیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں یا سنی جائیں گی، اس پر عمل کرنے والا بنا اور قبول فرما لے۔ مولا تو ہمیں، ہماری اولاد و ذریت کو، ہم سب کے اولاد و ذریت کو نماز کا پابند بنا، جس طرح پابندی کرنے کا حق ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔